أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کا 18واں پارہ قد افلح پڑھا گیا ہے، جس میں سورۃ المومنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان یہ تینوں صورتیں تلاوت کی گئی ہیں. پہلے آپ کے سامنے سورہ مومنون کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. سورہ مومنون یہ مکی صورت ہے. اس صورت کی فضیلت میں ایک حدیث یوں مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کو ایسی میٹھی میٹھی بھینی بھینی ہلکی سی آواز سنائی دیتی جیسے شہد کی مکھیوں کے اڑنے کی بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. ایک مرتبہ آپ پر وحی کی یہی صورتحال طاری تھی، اور جب وحی نازل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا. اے اللہ، تو ہمیں زیادہ عطا فرما، ہمارا اکرام کر اور ہمیں ذلیل نہ کر، ہمیں انعام عطا فرما، انعام سے محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر اختیار عطا فرما اور دوسروں کو ہم پر فوقیت عطا نہ فرما. اے اللہ، تو خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے. پھر فرمایا مجھ پر یہ 10 آیتیں اتری ہیں، جو ان پر جم گیا وہ جنتی ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل بالا سورہ مومنون کی ابتدائی جو آیتیں ہیں وہ آپ نے پڑھ کر سنایا. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں حضرت سعید بن یزید بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صبح میں نماز کے موقع پر سورہ مومنون پڑھی، یہاں تک کہ جب آپ ہارون، موسیٰ اور عیسیٰ کے تذکرے سے گزرے تو آپ کو کھانسی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ نے رکوع کر لیا. تو یہ اس کی فضیلت میں یہ 2 روایتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. جو 10 آیتیں جس پر جمنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں مومنین کی کامیابی کو یقینی قرار دیا. اب مومن کون ہیں؟ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گھر میں کیسے ہوتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام المؤمنین نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گویا قرآن مجید کی عملی تصویر ہیں، اور آپ نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں. تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. تو مومن ہیں کون جن کی کامیابی کی ضمانت دی گئی؟ پہلی صفت وہ جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کی پابندی سے ادائیگی کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں امانت کا اور عہد و پیمان کا خیال کرتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، دراصل یہ لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث قرار دیے گئے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پرسوں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت کی اعلیٰ ترین قسم کا نام ہے الفردوس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جنت مانگنے کا حکم دیا. یہ 7 صفات مومن میں ہونی چاہیے. پہلی صفت کو ہم سمجھ جائیں تو ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع خضوع کے معنی کیا ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ کے نبی کا یہ حکم کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، تعدیل ارکان کے ساتھ،
پورا ذہن، فکر، سوچ، دل، دماغ اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا ہے. نماز کا خشوع اور خضوع ہے. جب بھی بندے کا خشوع اور خضوع نماز سے ختم ہو جاتا ہے تو بندہ نماز میں غلطیاں کر بیٹھتا ہے. یا ہم جب امام کے پیچھے سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو ہم بھول طاری ہو جاتی ہے اور شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے. لہذا ہماری نمازیں اللہ کے نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک تسلسل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے 10 مراحل کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے مراحل سے پیدا کیا. سب سے پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلالۃ من طین، کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. پھر اس مٹی سے اس کا نطفہ بنایا اور اس نطفے کو قرار مکین یعنی ایک ٹھکانہ عطا فرمایا. پھر اس کو خون کا ایک لوتھڑا یعنی علقہ بنایا. پھر اس خون کے لوتھڑے کو مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا بنایا. پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں عظامہ یعنی ہڈیوں کو پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا. پھر ایک نئی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، وہ یہ کہ خوبصورت کامل بچے کی شکل میں 9 مہینے کی مدت کے بعد اس کو زمین پر پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت کی زندگی عطا فرمایا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اس کو اس موت سے بیدار کریں گے اور زندہ کر دیں گے. تخلیق انسانی کے مٹی سے لے کر مٹی تک 10 حصے بنائیں گے. پہلی چیز مٹی سے پیدا کیا. آخری بات ہم دوبارہ مٹی سے اٹھانے والے ہیں، کیونکہ اہل مکہ کو اس میں بہت زیادہ شک و شبہ تھا، اسی لیے ان کا یہاں یہ جواب دیا گیا. اس کے بعد آیت نمبر 17 سے لے کر 22 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تخلیقات کا تذکرہ فرمایا اور بڑی ہی سائنٹیفک آیت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم نے آسمانوں پر جانے کے لیے 7 راستے بنائے ہیں اور ان راستوں سے ہم غافل نہیں ہیں. سبحان اللہ. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہوائی جہاز کس طریقے سے چلتا ہے، تو ہوائی جہاز کے لیے وہاں پر ہوائی جو ہے راستے بنائے گئے ہیں، اسی ڈائریکشن میں جہاز چلتا ہے. ویسے ہی آسمان پر آنے اور جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 راستے مختلف قسم کے بنائے. اللہ کہتے ہیں ایک راستے سے بھی ہم ہرگز غافل نہیں ہیں، سارے راستوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا. ترنت اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اس میں بہت سی تعلیمات دی گئی ہیں پانی سے متعلق، اور ہم نے انسان کو حسب مقدار پانی عطا فرمایا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا. دنیا میں پینے کے لیے جتنا بھی پانی ہے جو استعمال کے لیے آتا ہے وہ حسب مقدار ہے، وہ مقدار سے زیادہ بھی نہیں ہے اور وہ مقدار سے کم بھی نہیں ہے. اگر مقدار سے کم ہوتا انسان پریشان ہو جاتا، اگر مقدار سے زیادہ ہوتا تو انسان پریشان ہوتا. کھارے پانی اور میٹھے پانی میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، کبھی اس فرق کو آپ بھی آزمانے کی کوشش کریں. میٹھے پانی کی زندگی بمقابلے کھارے پانی کے بہت کم ہوتی ہے. یعنی اگر آپ اپنے گھڑے میں میٹھا پانی بھر کر رکھیں گے تو وہ پانی 3 دن یا 4 دن کے بعد خراب ہو جائے گا اور اس میں کیڑے پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ بطور چیلنج کے پیش کر رہے ہیں اس پانی سے مراد وہ پانی جو انسان کے استعمال میں ہے، ہم نے حسب ضرورت انسان کو وہ پانی دیا، ضرورت سے زیادہ ہم نے وہ پانی عطا نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. دوسری بات فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس پانی کو جو ہے زمین میں ٹھکانہ بھی عطا فرمایا. اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دریائیں بہتی ہیں، پانی آ جاتا ہے ندیوں کے ذریعے سے، نالوں کے ذریعے سے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پانی دے دے. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو بند کر دے گا تو کائنات کی کوئی طاقت پانی عطا نہیں کر سکتی. سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس پانی کو زمین کی تہوں میں لے کر چلے جائیں گے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ،
تو تمہارے لیے یہ پانی کون عطا فرمائے گا؟ سبحان اللہ. اب اسکناہ فی الارض کے معنی سمجھیے کہ صرف پانی ندیوں میں بہتا نہیں ہے، انسان کی ضرورت کے تئیں یہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. کیسے محفوظ کیا؟ برفیلے پہاڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو محفوظ کر دیا. زمین کی تہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو محفوظ کر دیا. جب بھی گرمی کی شدت ہوتی ہے تو دریا بہہ اٹھتے ہیں، برف پگھلتی ہے اور پینے کا پانی ہم لوگوں کو ملتا ہے. اگر ندیاں سوکھ جائیں تو بورویل کے ذریعے سے ہم بور کھود کر پانی نکال لیتے ہیں یا کنووں کے ذریعے سے پانی نکال لیتے ہیں، اور یہ وہ پانی ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ایک ٹھکانہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے، بات تو یہ آسان تھی، سمجھ میں آ گئی. لیکن اور پانی کہاں ملتا ہے؟ ثمرات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو محفوظ کر دیا. ناریل کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو محفوظ کر دیا. انسان کی تخلیق میں سب سے بڑا حصہ پانی ہی کا ہے. یہی نہیں، کئی چیزوں کی تخلیق میں سب سے بڑا حصہ پانی کا ہے. سمندر کا پانی نہ پینے استعمال ہوتا ہے، نہ کھانے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جانور، یہ حیوان، یہ انسان، یہ سب جو پانی پیتے ہیں وہ میٹھا پانی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے پانی کو ٹھکانہ عطا فرمایا اور زمین میں پانی کو محفوظ کر دیا. اسی وجہ سے تمہارے درمیان کھجور کے باغات ہوتے ہیں، انگور کے باغات ہوتے ہیں، بہت سے میوے ہم اسی طریقے سے پیدا کر دیتے ہیں زمین کے پانی سے، جس کو تم کھاتے ہو. یہی نہیں بلکہ ہم اسی پانی کے ذریعے سے ایک ایسا پھل تم کو عطا فرماتے ہیں جس کا تیل تمہارے لیے سالن کا کام کرتا ہے، اور وہ زیتون کا پھل ہے. سبحان اللہ. پانی کی برکتیں دیکھیں کتنی. یہ سب چیزوں کو سمندر کا پانی نہیں دیا جاتا، یہ سب چیزوں کو میٹھا پانی جو انسان کے پینے کے قابل ہے وہ پانی دیا جاتا. ٹھیک ہے، ان میں کے بہت سی کھیتیاں اور فصلیں ایسی ہیں جو انسان کو پانی فراہم کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض کھیتیاں ایسی ہیں جس کو پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، زمین کی تہوں کا پانی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کھجور کا تنا ہے، ریگستان میں پانی کون ڈالے گا، لیکن زمین کی تہوں سے اس کی جڑیں اپنی غذا کو حاصل کر لیتی ہیں پانی کی شکل میں. ایسے ہی ناریل کا درخت ہے یا سیندھی کا درخت ہے یا اور بھی درخت ہیں اس قسم کے جن کو پانی دینے کی ضرورت نہیں، اور درخت پانی کے بغیر بڑھتا بھی نہیں، لیکن وہ زمین کی تہوں سے پانی کو خود جذب کر لیتا ہے اور جو ہے پانی پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں بمبو ٹری جس کو ہم کہتے ہیں، اس بمبو ٹری کو پانی کون دے گا؟ نہ اس کی جڑ معلوم ہوتی ہے، نہ اس کی پیڑ معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ نے زمین کے اندر جو پانی رکھ دیا اس پانی کے ذریعے سے وہ اپنی غذا کو مکمل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ایک تجربے کی بات آپ دیکھنے کی کوشش کریں. ساحل سمندر پر چلے جائیں، صرف کھارا پانی ہی کھارا پانی ہوتا ہے. یہ سب ہم نے دیکھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ساحل ختم ہوتا ہے اور ریت کا حصہ شروع ہوتا ہے، تھوڑی دور کے بعد 1-2 فٹ کا اگر آپ گڑھا کھودیں گے تو آپ کو پینے کا پانی میٹھا مل جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کی کیا قدرت ہے. یہاں جو پانی ہے وہ کھارا ہے، ناقابل استعمال، لیکن یہاں اگر آپ 1 فٹ کا گڑھا کھودتے ہیں تو آپ کو پینے کا پانی ملتا ہے. کبھی آپ گھومنے پھرنے جائیں گے کیرلا وغیرہ ساحل سمندر کے پاس، تو وہاں پر آپ خاص طور پر دیکھیں کہ لوگ وہاں پر وہی پانی بیچتے ہیں جو میٹھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. یہ کون سی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. 10 قدم پر سمندر کھارا پانی ہے اور 10 قدم پر اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی رکھا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کو زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی قدرت ہے. آج لذیذ لذیذ سالن بنائے جاتے ہیں اور ہم جو ہے کھانا کھاتے ہیں اور سالن جو ہے لذیذ سالن بنا کر کھاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کو آپ پڑھیں. صحابہ کی سیرت میں ایک بات آتی ہے، صحابہ کرام کو وہ سب چیزیں میسر نہیں تھیں جو آج ہم کو میسر ہیں. وہ لوگ حضرت عمر سوکھی روٹی کو زیتون کے تیل میں بھگو کر کھا رہے تھے. لوگوں نے منظر بھی دیکھا. وہی اللہ نے کہا وَسِبْ غِلِّ الْآكِلِينَ. زیتون کا تیل یہ سالن کا مزہ دیتا ہے کھانے والوں کے لیے. سبحان اللہ.
آج ہم لوگوں کو یہ کھانا بڑا بھاری پڑتا ہے، لیکن آپ کھا کر دیکھیں، توانیت بھی ملے گی، توانائی بھی ملے گی، غذا بھی ملے گی، صحت بھی رہے گی، محنت کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ ایک کیسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ یہاں جن چیزوں کا تذکرہ کیا اس میں کھجور کا تذکرہ پہلے کیا۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے جو جسم کی ساری ضرورتوں کو غذا کے طور پر پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، یہی بات اپنی قدرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا اس سورت کی آیت نمبر 57 سے لے کر 62 تک، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی چند صفات بیان فرمایا کہ اہل ایمان والے کون ہیں۔ ان لوگوں کی صفتوں میں پہلی صفت یہ ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف پر یقین رکھتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ جو ان کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نوازتے ہیں اور ان کے دل بڑے ہی نرم ہیں اور وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ لوگ خیرات کرنے میں تیزی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کسی انسان کو ہم نے اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داریاں ہرگز نہیں دی، اس کو اتنی ہی ذمہ داری دی جتنا اللہ وہ سنبھال سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ کیا وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں یا چوریاں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں مسترد نہ کر دی جائیں۔ سبحان اللہ، ڈر اس بات کا ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیا، اللہ کو غرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے یا اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دے، لیکن ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے جو نماز پڑھا ہے، جو اللہ کی رضامندی کے لیے کام کیا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما، مسترد مت فرما۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ اسی لیے اس کی فضیلت میں جو دعا سکھائی گئی ہے، ہم وہ دعا کو اچھی طریقے سے یاد کریں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک آیت نمبر 93 سے لے کر 98 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کے حضور میں دعائیں کرتے رہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ دعائیں ہی مومن کا ہتھیار ہے۔ اور کہیں قل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی من القوم الظالمین وَإِنَّا لَا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اللہ تبارک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور کہیں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کر، اور دعا کریں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فراہم کی کہ ابتدا اللہ کے نام سے کرو، یعنی بسم اللہ کے ذریعے سے کسی بھی کام کا آغاز کرو، کیونکہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے آپ یہ دعا ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے میرے اللہ، میں بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں غرق ہونے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں اس بات کی پناہ میں آتا ہوں کہ میری موت سے پہلے کہیں شیطان مجھ پر قابو نہ پالے اور میرا خاتمہ کلمہ کفر پہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مرتا ہے، موت سکرات کی حالت میں آتا ہے، ایسے وقت میں تم اپنے مردوں کے سامنے بیٹھو اور ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی
اگر ہمارے کوئی والدین ضعیف ہیں، دادا ضعیف ہیں، یا کوئی آدمی ہے سکرات کی حالت میں ہمارا عزیز پڑا ہوا ہے، اس کے کان تک جائیں، اس کے کان میں بار بار پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ پڑھ تو نہیں سکتا لیکن سن کر دل سے دہرا سکتا ہے۔ کیوں؟ ہر نیک آدمی کے سامنے شیطان بیٹھ کر موت کی سختی کے وقت ایسے الفاظ نکالنا چاہتا ہے کہ آدمی کی موت کفر پر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی بھر وہ توحید پر رہتا ہے لیکن شیطان آخری وقت موت کے وقت میں وہ حاوی ہو جاتا ہے اور کلمہ کفر ادا کر دیتا ہے کہ آدمی جو ہے کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، جس کا ہم کو اندازہ نہیں۔ وہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے اندر یہاں پر کی ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ آیت نمبر 109 میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی کہ اہل ایمان وہ ہیں انہو کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندوں کا ایک گروہ بار بار یہ کہتا ہے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا، ہماری بخشش فرما، ورحمنا، ہمارے حال پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اے میرے اللہ تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ معزز حاضرین، یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کی مصیبت یہ ہے ہم بہت سی دعائیں سن لیتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں، یاد نہیں کرتے، اسی لیے ہم عادی ہو گئے دعائیں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے۔ یاد رکھیں جو دعائیں قرآن اور سنت میں ذکر کی گئی ہیں اس کو یاد کریں، اللہ کے حضور میں اس سے بہترین الفاظ ادا نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ یہ دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جوامع الکلم ہے، جوامع الکلم اختیار کرتا ہے، بہترین جملے، اور اللہ سے بڑھ کر جملے ہم اختیار ہرگز نہیں کر سکتے۔ ایک لفظ ہوتا ہے بڑا معنی خیز ہوتا ہے، اسی لیے یہ جو دعائیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں ان دعاؤں کو آپ یاد کریں۔ اگر دعائیں یاد نہیں ہوتی تو کیا کریں؟ ہم جو ہے دعاؤں کی کتاب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ سبحان اللہ، اپنے موبائل میں دعاؤں کی کتاب حصن المسلم کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ جب بھی اللہ سے دعا کریں دیکھ کر دعا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ان الفاظ کی جامعیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر سورہ مومنون مکمل ہوا، اب آغاز ہوتا ہے سورہ نور کا۔ سورہ نور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 64 تک صرف احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس میں اس سورت کا نام سورہ نور اسی لیے رکھا گیا ہے، اس میں اللہ کے نور کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ یہ سورت غزوہ بنو المصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرض کردہ آیتوں کے احکام کے ذریعے سے کیا۔ فرمایا کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور ان کو سزا دینے میں ذرہ برابر بھی مروت نہ کی جائے، مروت ہرگز نہ کی جائے، اور ان سے کسی قسم کی کوئی نرمی نہ برتی جائے، اور ان کے اس جرم پر 4 گواہ طلب کر لیے جائیں ایمان والوں میں سے۔ یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ اگر آپ کسی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں تو 4 گواہ لا کر دینا ہے کہ اس آدمی نے زنا کیا، ورنہ خاموشی اختیار کر لے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی خود اعتراف زنا کر لے۔ نمبر 2، دوسرا حکم کہ کوئی بھی زانی مرد اور کوئی بھی زانیہ عورت اہل ایمان سے نکاح نہ کرے، اور اہل ایمان کے لیے زناکاروں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر اب زانی مسلمان کس سے نکاح کرے؟ زانی مسلمان مرد زانیہ عورت سے نکاح کرے، اور زانیہ عورت زانی مرد سے نکاح کرے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اہل ایمان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان المؤمنون للمؤمنات، مومن مرد مومن عورتوں کے لیے ہیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتوں کے لیے ہیں۔ تو یہ صفات ہیں اہل ایمان کی۔ ناپاک عورتوں سے کسی بھی مسلمان موحد کا نکاح کرنا حرام ہے،
اچھی طریقے سے ذہن نشین بات کر لیجئے. کیوں آج ہمارے بعض بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ناچنے والے اور گانے والوں سے نکاح کر لیں گے تو بہت بڑا مقام ہو گیا ان کا. نہیں، وہ لوگ زانی ہیں وہ لوگ، اور ان کا زنا مطلق طور پر واضح ہے. دنیا ان کی بے حیائی کو اچھی طریقے سے جانتی ہے. اگر میں مسجد کا امام ہوں، قوموں کا خطیب ہوں، اگر میں نے کسی زانیہ سے نکاح کر لیا تو قوم پوری مجھ کو معطوب کرے گی، پوری قوم معطوب ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. آپ نے پہلے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے حضرت عمر نے منع فرمایا اور کہا اہل کتاب سے نکاح کرنا اگرچہ کہ جائز ہے، لیکن میں اسی لیے روکتا ہوں کہیں زانی اور بدکار عورتیں تمہارے گلوں میں نہ پڑ جائیں، جس کی وجہ سے تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا. لیکن آج ہمارے نوجوان بچوں کو کیا ہو گیا واللہ عالم کہ غیر مسلم لڑکیوں کے عشق میں پڑھ کر موحد بچیوں کو چھوڑ دیے، اور موحد لڑکیوں کو کیا ہو گیا مسلمان واللہ عالم کہ وہ ہندو بچوں سے نکاح کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس کا واویلا مچایا جا رہا ہے لو جہاد کے نام سے. ایک دو نے موقع دیا اور کائنات نے اس کو ایک اصطلاحی بن گئی. اب لو کے نام پر لو جہاد بھی ہو گیا، اب زمینوں کا لو بھی شروع ہو گیا. جہاں مسجد بنی نئی نئی اصطلاحات جنم دی جا رہی ہیں. اسی لیے ہمارے نوجوان یہاں یہ سبق حاصل کریں، کوئی بھی زانیہ اور کافرہ عورت کے قریب نہ جائیں. اللہ تعالیٰ نے پاک باز عورتیں ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعان کا حکم دیا. ہماری عورتیں بھی یہاں ہوں گی. ان آیتوں میں زیادہ تر باتیں عورتوں سے متعلق ہیں، وہ ذرا غور سے سنیں. ہم کو طلاق معلوم، خلا معلوم. اس سے پہلے ایک مسئلہ میں نے سمجھایا ایلا. اب آئیں ایک اور مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے لعان کا مسئلہ. کئی لوگوں کو نہیں معلوم لعان کیا ہے. دیکھیں لعان کے معنی یہ ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا جس کا وہ چشمدید گواہ ہے. اوپر اللہ نے کیا کہا؟ 4 گواہ لے کر رہو. ہوا یہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں زنا سے متعلق 4 گواہوں کی، ایک صحابی نے ایک فرضی سوال کر دیا. اسی لیے اسلام میں فرضی سوال کرنا منع ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ 4 گواہ لے کر آؤ، لیکن اگر کسی کی بیوی نے زنا کیا تو 4 گواہ کہاں سے لائیں؟ جب تک حکم نازل نہیں ہوا تھا. اللہ کے نبی ان سے کہا کہ ہلال اپنی زبان قابو میں رکھو، کسی مومنہ پر الزام نہیں لگانا چاہیے. ناراضگی کا اظہار کیا. مجلس ختم ہو گئی. جب یہ گھر گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ، کسی کی بیوی نے زنا کیا، شوہر اس کا چشمدید گواہ ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی ڈانٹ کر بولے ایک مومن عورت کے اوپر الزام لگانے کے سلے میں تم پر حد جاری کروں گا، زبان قابو میں رکھو ورنہ 4 گواہ لے کر آؤ. بولے یا رسول اللہ، میرے گھر میں یہ مسئلہ پیش آیا، میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ اب کیا کرے گا آدمی؟ کہا کہ لعان کروایا جائے گا. اللہ نے جب آیتیں نازل فرمائی، پہلے نہیں، اس صحابی کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم نازل کیا. مجلس بیٹھے گی بڑے لوگوں کی، بیوی کو بلایا جائے گا، شوہر کو بلایا جائے گا، اور دونوں مل کر قسم کھائیں گے اور لعنت بھیجیں گے. کیسے؟ وہ کہے گا، بیوی کہے گی، کیونکہ شوہر نے الزام لگایا نا، بیوی کہے گی اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا. 4 بار قسم کھائی. اب 5ویں بار کیا بولے گی؟ لعنت. اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، اگر میں نے زنا کیا ہو تو اللہ کی لعنت مجھ پر نازل ہو. اس کو کیا بولتے ہیں؟ لعان. اب کیا کرے گا؟ قاضی وقت دونوں میں جدائی ڈال دے گا. عورت ادھر، شوہر اپنے گھر. اب اللہ کے حکم کا انتظار کریں کہ آسمانوں سے اللہ کا حکم نازل ہوگا. اس عورت نے قسم بھی کھا لی. کیوں؟ بڑے قبیلے کی عورت تھی. جیسے ایلا ہے ناراضگی میں، ویسے ہی الزام میں میاں بیوی کے درمیان
کوئی گواہ نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں, مولانا یہ ہو گیا, ارے بھائی 4 گواہ لے کر آؤ. ہمارے پاس بھی بعض لوگ بولتے 4 گواہ لاؤ, کیسا عورت پہ الزام لگا رہے ہیں؟ گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر شوہر الزام لگا رہا ہو, سیدھا سیدھا لعان کروا دیں گے, سیدھا سیدھا لعان کروا دیں گے. کیوں؟ شوہر چشمدید گواہ ہے اپنے بیوی کے جرم کا, اسی لیے وہ الزام لگا رہا ہے. اگر شوہر جھوٹا ہے تو اس کو تہمت لگانے کے جرم میں 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ اسلام نے سب قوانین نافذ کیے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 18 تک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کی آیتیں نازل کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں حنین کے موقع پر جب حضرت عائشہ واپس آ رہی تھی تو آپ کے ہار کا واقعہ پیش آ گیا اور قافلہ نکل گیا. صفوان بن معطل جو آخر میں آ رہے تھے, انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا, اپنے کجاوے پر بٹھایا, اونٹ پر بٹھایا, اور وہ لے کر آ رہے تھے. تو منافقوں کے سردار نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا جس کو کہتے ہیں واقعہ افک. اس واقعے نے مسلمانوں کے قدموں سے زمین کو ہلا دیا تھا. اللہ کے نبی پریشان, ابو بکر صدیق پریشان, لیکن منافقین کا ٹولہ سرگرم تھا اس افواہ کو پھیلانے کے لیے. سبحان اللہ, 40 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی شان میں آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 18 تک یہ آیتیں نازل فرما دیا. سبحان اللہ. اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے کافی ہے جو ان کو بری کرتا ہے. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 19 سے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گروہ کی تنبیہ کی. میرے بھائی, میں نے کہا کہ ان آیتوں کو اچھی طریقے سے سنیں, خصوصاً ہمارے نوجوان اور خواتین. دیکھیں, ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ ہم فحش کا خاتمہ کریں, منکر کا خاتمہ کریں. اگر ہم نے فحش کا خاتمہ نہیں کیا تو ہوگا کیا؟ اگر ہم فحش کو پھیلانے والے بن گئے تو ہوگا کیا؟ ہمارے نوجوان یہ بات نہیں جانتے, ان لوگوں کو اس آیت سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش کو پھیلائیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. معنی کیا ہے؟ فحش کو پھیلانا. فحش کو کیسا پھیلایا جاتا؟ آپ جو ہے بہترین ڈانسر ہے, جا رہے ہیں شادیوں میں, ناچ رہے ہیں, لوگوں کی جو ہے ہمت افزائی کر رہے ہیں, لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, آپ کو پیسہ مل رہا ہے. آپ نے فحش کو پھیلایا. ایسے لوگوں کے اوپر جو ناچ گانا کر کے اہل ایمان کو ایمان سے بھٹکاتے ہیں, ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. نمبر 1. نمبر 2, آج کے زمانے میں یہ واٹس اپ میڈیا فحش کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کوئی ننگی تصویر, ننگے گانے, بے حیا نعت آپ نے سینڈ کر دیا فلاں کو. آج کل کرتے نا لوگ, کسی کی تصویر مل گئی لے لیا, اور کوئی فلم مل گئی لے لیا, اور لوگوں کو سینڈ کر دیا, شیئر کرو. اگر وہ بے حیائی پھیلانے والی چیز ہے, جتنا ہم شیئر کر رہے ہیں اتنی لعنت اللہ تعالیٰ بھیجنے والوں پر کرے گا. اللہ اکبر. سوچو ذرا, اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے طبقے کو فحش سے بچانا چاہتا ہے. نمبر 3, اگر کسی مسلمان لڑکی کے بارے میں یا لڑکے کے بارے میں کوئی غلط بات معلوم ہوئی اور ہم پھیلا رہے ہیں, دیکھو فلاں صاحب کی بیٹی نے ایسا کیا, فلاں کے بیٹے نے ایسا کیا, یہ فحش پھیلانا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر لعنت بھیجے گا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, ہمارے دلوں میں صحابہ سے زیادہ محبت آج کن لوگوں کی ہے؟ ناچنے والے, گانے والے, فلم اسٹاروں کی محبت ہے. یقین مانیے ان میں کا کوئی بھی مومن نہیں ہے, یہ ملعین ہیں, ملعونین ہیں یہ لوگ. کیوں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں ان کے ملعون ہونے کی. اللہ تعالیٰ کیسے ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے. سوچے, جتنے بھی فلم ایکٹرز ہیں جو لوگوں کا دل لبھاتے ہیں, جن کے پیچھے دنیا غلامی کرتی ہے اور ان کو آئیڈیل مانتی ہے, سب کی موت بھیانک امراض سے ہوتی ہے, کینسر کے ذریعے سے. ہمارے اخبارات اس کے گواہ ہیں, ان کی زندگی کے حالات ہمارے اخبارات میں شائع ہوتے ہیں. پڑھ کر دیکھیے, جتنا بڑا فلم ایکٹر رہے گا اتنی بھیانک اس کی موت ہوگی.
یا تو وہ کینسر سے مرے گا یا تو خودکشی کر کے مرے گا. جب یہ دنیا کے لیے اتنے اچھے ہیں تو پھر ان کو کینسر کیوں ہوتا ہے اور ان کو خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ یہ ذرا سوچے. زندگی کی آسائش ہے, کروڑوں کی دولت ہے, ہر نعمت ان کے پاس ہے, ان کا جینا ڈاکٹر کی نگرانی میں ہوتا ہے, لیکن ان کو بیماری کیوں آتی ہے؟ کینسر کا مرض کیوں آتا ہے؟ چاہے مسلمانوں کے نام سے بننے والے اداکار ہو, چاہے غیر مسلموں کے نام کے اداکار ہو, پوروں کی فہرست بناؤ اور مرنے والوں سے لے کر اب تک ان لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ کینسر کی بدترین موت مر گئے. کچھ فلم اسٹاروں کے بارے میں تو اخبار میں یہ تک آیا کہ انگلینڈ کے فلیٹ میں ایک مسلم فلم اسٹار خاتون مر کر 3 دن تک سڑی گلی پڑی رہی اور اس کو کوئی دیکھنے والا تک نہیں تھا. گھر کی بدبو سے پڑوسیوں نے شکایت کی. یہ لعنت نہیں تو کیا ہے؟ یہ لعنت نہیں تو کیا؟ اس کے برخلاف حلال کھانے والا ایک رکشہ والا ہے, کبھی کینسر میں نہیں مبتلا ہوتا, کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا, ہمت کے ساتھ اپنے خاندان کو پالتا ہے اور زمین میں عزت کے ساتھ جیتا ہے. دونوں میں فرق دیکھ لیجئے. کہا اہل ایمان میں فحش نہیں. اسی لیے میرے بھائی, ہم اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کرتے ہیں, میرے نوجوان ساتھیوں, یہ گانے وانے والوں کے پیچھے مت چلو. یہ کائنات کے بدترین قسم کے لوگ ہیں, یہ فاحش ہیں, ان کے پیچھے اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. یہ خود ذلیل ہوں گے اور ساری دنیا کو ذلیل کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پیروی سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد ایک بہت زبردست آیت آئی, اس آیت سے ہمارا گزر ہوا. جب حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا گیا ابو بکر صدیق کی بیٹی پر, ابو بکر صدیق کو بہت غصہ آیا. منافقین کے ساتھ چند لوگ ایسے بھی تھے اہل ایمان میں جو الزام کی تائید میں آ گئے تھے. اور وہ کون تھے؟ اب دیکھیں, آپ کیا بولتے ہیں ہم لوگ, ہمارا کھا کے ہمارے خلاف. ارے ابو بکر کا کھا کے ابو بکر کے خلاف ہوئے لوگ. ابو بکر کے زیر سایہ رہنے والے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ غیر نہیں تھے, صحابی رسول تھے, صحابی رسول تھے. حضرت عائشہ کا جیسے ہی واقعہ پیش آیا تو اس تحریک میں یہ بھی شامل ہو گئے. جب آیت برات نازل ہوئی, ابو بکر نے ان پر اپنے غصے کا اظہار کیا اور اپنی سرپرستی سے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا. ان کو جو احسانات کیا کرتے تھے سارے احسانات بند کر دیے. اور یہ فطرت کا تقاضا ہے, اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. لیکن کسی مومن کے لیے یہ بات روا نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے لیے یہ آیت نازل فرمایا. سبحان اللہ. کیا کہا ابو بکر سے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کا رحم و کرم نہ ہوتا تو پھر بہت سے برے حادثات یہاں پر رونما ہو جاتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ کی اور حضرت مصطح بن اساسہ کو جب انہوں نے نکال دیا, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, کسی بھی اولو الفضل اور کشادہ ظرف انسان کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنے قرابت دار, مسکین اور مہاجرین اور اللہ کی راہ میں چلنے والے مجاہدین کو معاف کر دیں اور ان کو درگدر کر رہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں ان کے لیے بخشش کو رکھا ہے. یہ آیت ابو بکر کے بارے میں نازل کی گئی. جب مصطح بن اساسہ کو ہکال دیے تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد پورے مدینے میں ابو بکر صدیق مصطح بن اساسہ کو گھومتے ہوئے پھر ڈھونڈ کر لائے. سبحان اللہ. اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک انسان غلطی کرتا ہے, ہم لوگ غلطی نہ کریں, ہم لوگ اپنے احسان کو یاد رکھیں. اتنی بڑی غلطی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو, کیونکہ وہ کیا ہیں؟ مومن ہے. مومنوں کو معاف کرنا چاہیے. ہم لوگ ان لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں, اس طریقے کام ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک قانون بتایا. وہ لوگ جو مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اس کی سزا کیا ہے. فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, یقیناً وہ لوگ مومن عورتوں پر, غافل عورتوں پر, پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں. لعنوا فی الدنیا والآخرہ, یہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے جائیں گے. جن کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور پیر بھی گواہی دیں گے. اللہ اکبر. اس کے معنی کیا ہے؟
بڑی آسان بات. ہمارے بات بہت آسان ہے نا الزام لگانا. پاک باز عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے. بولے کہہ رہے ہوں فلاں کے فلاں سے تعلقات ہے. ارے شادی شدہ ہے, عزت والی ہے, بڑے گھر ہے. نہیں بولے ہیں, ہم بول رہے ہیں نا. اللہ اکبر. ثبوت دے سکتے, سامنے آ سکتے. اس کا انجام سنو. کوئی بھی انسان پاک دامن عورتوں پر, مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے, لعنت. اور یہ لعنت کون کرے گا؟ اللہ. جب اللہ لعنت کرے گا تو کیا وہ آدمی زمین پر سیدھا رہے گا؟ اب ہمارے بعض بھائی ہیں, وہ لوگ کیا بولتے ہیں جہالت میں, بولے تقریروں میں ہے یہ بات, نفرت کی تقریریں کیے لوگ کر کر, کیا بولے اہل حدیث مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھنے نہیں جاتے, بولے فحش پھیلانے جاتے. تقریروں میں بولے یہ بات. ثبوت دیں گے تم اللہ کے پاس؟ تم پر لعنت ہے اللہ کی جو نمازی عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اللہ لعنت بھیجے گا دنیا اور آخرت میں, اور یہ لعنت کو انسان جیتے جی دیکھ لے گا. بدترین موت اس کو آئے گی اور وہ تڑپ تڑپ کر مرے گا, کوئی سہارا اس کو نہیں ملنے والا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور میں توبہ کر لیں, اور ایسے لوگوں سے جن پر الزام لگایا ہے ان سے معافی چاہیں. آخری آیت ہم پڑھ کر اپنا درس ختم کریں گے, ورنہ اور بھی احکام ہیں انشاءاللہ. یہ احکام ہم پورے بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ الخبیثات للخبیثین. اب سنو, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے واسطے, والخبیثون للخبیثات, خبیث مرد خبیث عورتوں کے واسطے, والطیبات للطیبین, پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون, ان لوگوں کے بارے میں یہ کائنات کیا زبان کھولتی ہیں, وہ لوگ اس سے بری ہیں, یہ بری ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین روزی ان کے حق میں لکھا ہے. معزز حاضرین, 64 آیتوں میں 64 مسائل بیان کیے گئے ہیں, اور ہر مسئلہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں اس کے بعد کی جو آیت نمبر 24 ہے ہم وہاں پر شروع کریں گے, کیونکہ اس کے بعد کی جو صورت ہے وہ بھی مکی صورت ہے, اور مکی صورتوں کے اندر توحید رسالت کا بیان رہتا ہے. اس کو تھوڑا سا مختصر کر لیں گے, لیکن سورہ نور کی پوری تفسیر آپ کے سامنے کریں گے, چونکہ سماجی مسائل اور ہمارے گھریلو معاملات سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام یہاں پر بیان فرمایا. یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.